تو اکابر سے ہے، بزرگوں سے ہے، ہر اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے بڑوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو میری نسبت ان کے قبیلے سے ہے، میری نسبت ان کے قبیلے سے ہے، زمانہ کھا رہا جن کے وسیلے سے۔ بیت اللہ شریف کے چابی بردار جو کعبے کے متولی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے طور پہ، فتح مکہ کے دن بیت اللہ کی چابی سیدنا عثمان بن طلحہ الشیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ چابی کعبے کی اب قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی۔ اور آج وہی نسل، وہی چابی بردار کعبہ جو حضرت نے بتایا، ان کے گھر کا ہمیں علاج کی سعادت ملی، اور اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت ہیں، اور اکابر، اسلاف، اولیاء اور بڑے بڑے جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان کی تکریم و عزت کرنے والے ہیں۔ ہمارے جتنے پاک و ہند کے بڑے ہیں، ہمارے علماء، ان کی ملاقات بھی میں نے کرانے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، جو اصل آج دیکھیے پوری دنیا میں بندے پریشان ہیں۔ پریشانی آج بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ پیسے والا بھی پریشان، غریب بھی پریشان، جائیدادوں والے بھی پریشان۔ یہ کچہری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو زیادہ تجربہ ہے کہ زیادہ تو پیسے والے یہاں پر آتے ہیں پریشان۔ غریب بندے کا کیا کام ہے ادھر آ کے کیس لڑنے کا؟ اب آپ دیکھیے پیسے والے بھی پریشان، غریب بھی پریشان۔ میں صرف آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں گا، ایسا وظیفہ دوں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ خضرا روزہ اطہر سے جڑا ہوا ہے، اور اس وظیفہ کو کرنے والا کبھی دنیا میں پریشان نہیں رہتا۔ اور یہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اب پریشانیاں بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ ہم نے جب اصل کو چھوڑ دیا تو ہم پریشانیوں کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ آج جو اس مجلس میں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی عمر والے، آپ ان سے پوچھیں کہ زمانہ وقت کون سا اچھا تھا، اب کا یا پچھلا، تو آپ کو کیا کہیں گے؟ پہلے کا زمانہ جتنا پیچھے جاتے جائیں گے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا آگے بڑھیں گے سائنس کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، زمانہ اتنا ہی برا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بندہ بصرے کے اندر روٹی بیچنے والا تھا، غریب آدمی تھا، اور روٹی کی صدا لگاتا تھا، تازی روٹی اور باسی روٹی بیچتا تھا، اور صدا لگاتا تھا تازی روٹی 1 درہم کی، باسی روٹی 2 درہم۔ اب لوگ اسے کہتے ہیں یہ بابا پر پاگل ہو گیا ہے، تازی روٹی سستی بیچ رہا ہے اور باسی روٹی مہنگی بیچ رہا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے۔ حسن بصری کون ہے؟ شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کے شاگرد ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، اور جس کو خطبے کا آرڈر دیا اور شیر خدا نے کہ تم خالی بیان کر سکتے ہو، باقی بصرہ میں کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا، وہ حسن بصری کی شان والے ہوں گے۔ وہ اللہ کے ولی جو چاروں سلسلوں، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری کے ساری کڑیاں جا کے حسن بصری کو ملتی ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ امام التابعین ہیں۔ وہ گزرتے ہوئے اس بندے کی صدا سنی، ریڑھی والا، سائیکل والا جیسے ہے، اور صدا لگا رہا تازی روٹی 1 درہم کی، باسی۔ تو آپ بے ہوش ہو کر کے اللہ اکبر کہا، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا حضرت یہ کیا بات، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہ ہر بندے کو ہر بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، کچھ کو۔ قرآن اگر سب کو سمجھ آتا تو یہ قرآن سن کے ابو بکر صدیق اکبر بنے، یہی قرآن سن کے ابو جہل صدیق اکبر بنے۔ سنا تو دونوں نے ہے، زبان نبوت سے سنا ہے، لیکن ایک ابو بکر
اور ایک جھوٹے کا سردار بن گیا. تو آپ نے فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے نا تازی اور باسی، پوچھو جا کر اس سے جا کر پوچھا کہ اصل وجہ تو بتا. وہ کہنے لگا یہ جو تازی روٹی ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہے، بہت بعد میں بنی ہے، اور جو باسی ہے وہ ایک دن قریب ہے حضور کے زمانے سے. اپنے بڑوں کی عزت کریں، وہ آپ سے پہلے حضور کے زمانے کے قریب پیدا ہو گئے ہیں. وہ بڑے چاہے آپ سے ایک دن کے ہوں، ایک سال کے ہوں یا 100 سال پہلے ہوں. آج اس زمانے میں بڑوں پہ بے ادبی عام ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. بڑوں بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، باپ بیٹے سے ڈر رہا ہے. آج کل پیر مریض سے ڈرتا ہے، شاگرد سے استاد ڈرتا ہے کہ مجھے چھوڑ نہ جائے. آج وہ دور نہیں رہا کہ لوگ پیروں کی عزت کریں کہ ہمارے مرشد ہے، یہ ہمارا والد ہے، یہ ہمارا استاد ہے. آپ عزت کریں، یہ پہلے زمانے کے لوگ ہیں، حضور کے قریب کے زمانے کے ہیں. اور پھر صحابہ تو ہیں بڑی ہستیاں، ان کی عزت تو ہے فرض. اور وظیفہ میں آپ کو جو دے رہا ہوں وہ اب 2 منٹ کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ 2 چوکاٹ والا تھا. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے گھر دیکھا ہے، وہ بھی چھوٹا دروازہ 2 چوکاٹ والا ہے. تو حضرت عباس کے دونوں پاٹ دروازے کے پکڑ کے ہمارے نبی یوں جھولنے لگے. اور حیات الحیوان کے اندر بھی علامہ تبیری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے، اور اسی طرح امام ابن کثیر بھی اس واقعے کو لائے، اور بڑے بڑے محدثین بھی اس کو لائے. اور ہمارے نبی نے اس پاٹوں کو یوں ہلاتے ہوئے فرمایا یا عم، اے میرے چچا، میں آپ کو ایک عمل نہ بتاؤں. وہ پڑھنے والے کے گھر میں فاقہ کبھی نہیں آتا، تنگدستی کبھی نہیں آتی، غربت کبھی نہیں آتی، اور پھر فرمایا پریشانیاں کبھی نہیں آتی. اور فرمایا وہ آدمی کلمے کی موت مرتا ہے، توحید کی موت مرتا ہے، ایمان کی موت مرتا ہے. 3 باتیں مورخین نے، محدثین نے نقل فرمائی ہیں. اور امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث بھی اس بات پہ مہر لگا رہا ہے. فرمایا یہ وظیفہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنے چچا کو دیا، اور چچا نے آگے آگے عباس کو دیا، اور پھر یہ وظیفہ عام ہوا. اور یہ گویا کہ خاندان نبوت اہل بیت کے گھر کا وظیفہ ہے، اہل بیت کا وظیفہ ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے چچا 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو. کیا پڑھ لیا کرو؟ فرمایا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اب سارے ایک بار پڑھ لیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. بہت آسان جملہ ہے. 100 مرتبہ پڑھنے والا. کچہری میں آپ ارتباط میں موجود ہیں، یا کچہریاں آباد ہو چکی ہیں، ہائی کورٹ آباد ہو چکی ہے، لیکن مسجدوں کے اندر آپ دیکھیے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وظیفہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کے گھر میں تنگدستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، غربتیں ختم ہو جائیں گی. جس بچی کی شادی نہیں ہو رہی وہ پڑھے، لڑکا پڑھے، جس کو نوکری نہیں مل رہی وہ پڑھے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، کیونکہ غربت، تنگدستی یہ سب چیزیں شامل ہیں اس میں. اور اللہ عزت والی زندگی دے گا. عزت والی موت کلمے والی موت ہے. جو کلمے پڑھتے ہوئے مر گیا وہ کامیاب ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.